رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بجلی چوری کے مکمل خاتمے کے لیے توانائی کے شعبے میں ہر سطح پر ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ دوست ممالک کے ساتھ تعلیمی تعاون کے دائرہ کار کو مزید وسیع کیا جائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی فوج نے کشمیریوں کی آزادی کے مطالبے کو دبانے کے لیے بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں خوف اور دہشت کی فضا قائم کر رکھی ہے۔ آج اسلام آباد میں بین الاقوامی ہاکی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں سمارٹ میٹرز کی تنصیب کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے بجلی چوری کے خاتمے کے لیے ہر سطح پر سخت کارروائی کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاور ڈویژن سے متعلق امور پر ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ پر مؤثر طریقے سے قابو پانے کے لیے دیہات کی سطح پر سولرائزیشن منصوبے تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے بلنگ نظام کا تکنیکی آڈٹ کروانے کی بھی ہدایات دی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ دوست ممالک کے ساتھ تعلیمی تعاون کے دائرہ کار کو مزید وسیع کیا جائے اور تعلیمی تبادلہ اور وظائف کے مواقع کے ذریعے عوامی روابط کو مضبوط بنانے کے نئے راستے تلاش کیے جائیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان کے بین الاقوامی تعلیمی تعاون اور دوست ممالک کے طلباء کے لیے وظائف کے پروگراموں کا جائزہ لینے سے متعلق بین الوزارتی اجلاس کی صدارت کی۔ وفاقی سیکرٹری تعلیم نے اجلاس کو مختلف ممالک کے طلباء کو دیے جانے والے وظائف کے بارے میں بریفنگ دی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے آج ملائیشیا کے وزیر خارجہ داتو سری محمد حسن سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین خصوصاً مشرقی مقبوضہ بیت المقدس سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملائیشیا میں ہونے والے آئندہ انتخابات کے حوالے سے اسحاق ڈار نے ملائیشیا کی حکومت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور دو طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی فورمز پر ملائیشیا کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بحیرہ احمر اور باب المندب کی حالیہ صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین خصوصاً مشرقی مقبوضہ بیت المقدس کی سنگین صورتحال پر غور کے لیے اردن کی جانب سے عرب اور اسلامی ممالک کا اجلاس بلانے کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کی سیاسی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں بنیادی نظم و نسق کی اصلاحات پر اتفاق رائے پیدا کرے۔ وہ آج اسلام آباد میں منعقدہ پہلے پاکستان اکنامک سمٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری نظام کو مضبوط بنانے اور اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے بغیر ملک کے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے۔ محسن نقوی نے کہا کہ ملک کا نوجوان طبقہ ایسا شفاف اور میرٹ پر مبنی نظام چاہتا ہے جو انصاف، روزگار کے یکساں مواقع اور سرکاری ملازمتوں میں منصفانہ بھرتیوں کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نئی انتظامی یونٹس کے قیام، صوبائی امور اور دیگر اہم ادارہ جاتی اصلاحات سمیت قومی اہمیت کے کلیدی معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ پیٹرولیم کے وزیر علی پرویز ملک نے تیل کے شعبے میں مرحلہ وار ضوابط میں رد و بدل کے عمل کے لیے واضح اہداف اور سنگ میل مقرر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کی پیٹرولیم کی صنعتوں سے متعلق کمیٹی کے 5ویں اجلاس کی صدارت کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو پیٹرولیم سپلائی چین کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن کا ذمہ دار بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ شفاف بڑھانے کے لیے اوگرا کی ویب سائٹ پر روزانہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا فارمولہ اور پیلٹس کا ڈیٹا دکھانے والا ڈیش بورڈ فعال کیا گیا ہے۔
भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत ने मसला कश्मीर पर इंतहाई गैर लचकदार पॉलिसी इख्तियार कर रखी है और मकबूजा इलाके में फौजी जबरो इस्तबदाद के बारे में आलमी बिरादरी को मुसलसल गुमराह कर रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि भारतीय फौज ने कश्मीरियों की आज़ादी के मुतालबे को दबाने के लिए पूरे मकबूजा इलाके में खौफ और दहशत की फिजा कायम कर रखी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अवाम से अपील की कि वो 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर को यौम स्याह के तौर पर मनाएं ताकि ये वाज़ेह पैगाम दिया जा सके कि कश्मीरी भारत के गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। 5 अगस्त वो दिन है जब बीजेपी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके वहाँ फौजी लॉकडाउन नाफिज कर लिया था। आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी हॉकी सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। जनूबी कोरिया की कौमी हॉकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद में है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk और facebook.com/Radio Pakistan News ऑफिशियल पर बुलेटिन की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।